اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے قبیلے بنو طے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے. یہ لوگ رقوسی فرقے کے نصرانی تھے جن کے بعض عقائد صابیوں سے ملتے صحابی نہیں کہہ رہا ہوں صابیوں سے ملتے جلتے تھے. یہ فلس نامی ایک بت کو پوجتے تھے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور مقامی لوگوں میں بہت سو کو قیدی بنا کر مدینہ شریف لے آئے. اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں لباس، سواری اور سفر کے اخراجات دے کر بڑی عزت اور احترام سے آزاد کر دیا کیونکہ ان کا باپ سخی تھا. حاتم طائی واپس اپنے علاقے میں آئیں اور اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے وقت فرار ہو گئے تھے. جب انہوں نے بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی سنی سیدھا مدینہ شریف کو روانہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب آپ مدینہ شریف کی گلی میں کھڑے کسی بڑھیا کی درخواست سن رہے تھے. بڑھیا بہت دیر تک اپنا مدعا بیان کرتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر دل میں کہا یہ شخص محض بادشاہ نہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو شور ہوا عدی بن حاتم آ گئے. آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا عدی اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. یہ بولے میں تو پہلے ہی ایک دین کا پیروکار ہوں، پہلے سے ہی کسی دین پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ حیران ہو کر بولے بلا وہ کیسے؟ فرمایا کیا تم رقوسی فرقے کے نہیں؟ بولے جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم قوم سے چوتھائی مال وصول نہیں کرتے؟ بولے جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا یہ تمہارے دین میں جائز تو نہیں ہے؟ بولے جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم کیوں فرار ہوئے تھے؟ کیا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا پڑے؟ تو بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے بھی صحیح؟ کیا تم اس لیے بھاگتے پھرتے ہو کہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے؟ خود بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پھر فرمایا عدی میں جانتا ہوں تم اسلام لانے سے کیوں گریز کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس دین کے پیروکار کمزور لوگ ہیں. سنو عدی تم ہیرا سے واقف ہو؟ بولے نام ہی سنا ہے دیکھا نہیں. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات یہاں تک ایک دن پہنچے گی کہ ایک مسافر عورت ہیرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کے کسی کی حفاظت درکار نہیں ہوگی. عدی بن حاتم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا. ان کی دعوت سے ان کی قوم بھی سب مسلمان ہو گئی. ذوالقعدہ 9 ہجری میں اسلام کا بدترین دشمن اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی 20 دن بیمار رہ کر مر گیا. اس کی آخری خواہش تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے کرتے میں کفن دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور دعائے مغفرت فرمائیں. اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی درخواست تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹے کی لاج رکھتے ہوئے ایسا ہی کیا، مگر جب تدفین اور دعائے مغفرت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جن میں ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے دعاؤں کے لیے ممانعت کر دی گئی. اب اسلام قبول کرنے والے قبائل کے ایک تانتا بن چکا تھا. آئے دن کسی نہ کسی قبیلے کا وفد مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوتا اور اسلام قبول کرتا، دین کے احکام سیکھتا. اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے. بنو اسد، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو کلاب، بنو بکا، بنو کنانا، بنو سلیم، بنو ہلال بن عامر، بنو بکر بن وائل اور ازد جیسے مشہور قبائل اسلام لائے. یمن، عمان، بحرین سے قافلے آئے. یمن کے ملوک خمیر کا وفد بھی آیا. وائل بن حجر، جریر بن عبداللہ، اشعث بن قیس، تمیم داری رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے شرفا عرب نے انہیں ایمان میں اسلام قبول کر لیا. انہی ایام میں اسلام قبول کر لیا. بنو سعد بن بکر کے سردار زمام بن ثعلبہ بھی حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے. پھر اپنی قوم میں جا کر اس جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کی کہ ایک ہی دن میں پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا. آگے ہے حج کی فرضیت اور پہلا حج. اور اس کے بعد ہے آخری حج 10 ہجری اور اس کے بعد ہے سفر آخرت. میں بس آج کیونکہ آگے پھر
تفصیل ہے، اس لیے تھوڑا بہت تو سن لیا. باقی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایمان لے آئے جبکہ لوگ کفر پر قائم رہے، آپ نے حق جان لیا جبکہ انہوں نے جاننے سے انکار کر دیا، آپ نے وفا کی جبکہ انہوں نے بے وفائی کی، آپ آگے بڑھے جبکہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ہجرت نبوی کے 9 سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی شدید نفرت اور حقارت اور مسلسل انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. وہ بادشاہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، جن کے والد کی سخاوت اور فیاضی آج تک ضرب المثل ہے. یعنی کسی کے سخی ہونے کی مثال دینا ہو تو کہتے ہیں یہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے. حضرت نے ایک بات سنائی تھی کہ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آئے کہ میرے یہاں دعوت ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ برتن بڑے دے دیں. فرمایا کتنے بڑے برتن دوں، کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنے لوگوں کی دعوت ہے. کہا ٹھیک ہے، آ کے برتن لے جانا، جب کھانا پکاؤ گے اس میں. برتن لینے آئے تو سب کے سب کھانے سے بھرے ہوئے تھے. جاؤ لے جاؤ. ریاست اور حکمت حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی. ان کے والد کے موت کے بعد قبیلہ بنی طے کے لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا لیا تھا. سرداری ختم ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں رہتے. حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی. میں اپنے قبیلے والوں میں چوتھائی حصہ لینے والا مشہور تھا، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی نا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا. قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر ان کی جماعتیں عرب کے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانے کے لیے نکلنے لگی تو میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا. میں نے اپنے غلام کو جو اونٹ چرایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا سیدھی سادھی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھ دو، اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت ہمارے علاقے نجد میں داخل ہو گئی تو مجھے اس کی خبر دو. ایک دن صبح سویرے غلام نے مجھ سے کہا، آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کر گزریے. میں نے وجہ پوچھی، کیوں؟ تجھے تیری ماں گم کرے؟ تو اس نے کہا میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. میں نے غلام سے کہا جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤں. پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا. تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں، اپنے ہم مذہب نصارہ. میں جلدی میں اپنے گھر کی تمام افراد کو جمع نہ کر سکا. جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں. اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی. مجبوراً انہیں چھوڑ کر اہل خانہ کے ساتھ شام چلا گیا. میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا. مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو انہوں نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں، میرے سرپرست غائب ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تمہارا سرپرست؟ عرض کیا عدی بن حاتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عدی بن حاتم؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا. اتنا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال پر چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، یہی باتیں ہوئی جو کل کہہ چکی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے. جب تیسرے دن آپ گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے انہیں اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو.
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے، مجھ پر احسان، میرے سرپرست لاپتہ ہیں، مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان فرماتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے انہیں بات کرنے کا اشارہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مدینے میں ٹھہری رہیں۔ اس دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آ گیا جس میں ایسے لوگ شامل تھے جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ چنانچہ عدی بن حاتم کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی، بقدر ضرورت سفر کا خرچہ دے کر رخصت فرمایا، ان کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ پورے دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے، اور سارے اتنے عرصے تک باتوں میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے کیا ان پر احسان فرمایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی، بہن سے باتیں سن کر میں بتا چکا ہوں، آج تو یہیں پر اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے ان سے پہلے تو نہ ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی، البتہ مجھے اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا من الرجل، کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے، گھر کی طرف لے گئے۔ آج ہم تو دین پھیلانا ہے، دین پھیلانا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کس طرح پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنے کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے جو میں نے عرض کیا۔ پھر بڑی بی کی بات میرا ہاتھ تھاما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھتے ہوئے عرض کیا نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ میرے دل میں اللہ کی قسم یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر وہ سوال جواب جو میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس لیے یہ دوبارہ پڑھتا ہوں کسی وجہ سے اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال اور دولت نہیں، خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال اور دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تم جلدی سنو گے کہ ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلے گی اور دوران سفر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تمہیں اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو آج حکومت اور بادشاہی دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم رہیں گے۔ کہ خدا کی قسم تم جلدی سنو گے کہ ان کے کسرا ایران کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے، سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا کسرا کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ ہاں کسرا کے خزانے۔ اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے طویل عمر پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی، خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری پوزیشن گوئی بھی زاہد اور عابد خلیفہ حضرت عبد الرحمن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی،
اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آدمی فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہیں تھا، اور یہ پیشن گوئی بھی یہ بھی پوری ہوئی۔ اس نے نصیحت لکھی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ کبھی اس سوال پر آپ نے غور کیا؟ اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا دوست کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ فقیروں اور بادشاہوں دونوں کو اسلام میں داخل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ آئیے ان سب باتوں کے جوابات ہم سیرت سے تلاش کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم